وہ ہمارا جو ماہ رمضان ہے، یہ ہمارے لیے چونکہ پاکستان ایک اسلامی ملک ہے، آپ کو پتہ ہے، لیکن ہمارے لیے یہ ایک سمجھیں کہ بڑا ٹف مہینہ ہوتا ہے، خاص طور پہ ایڈمنسٹریشن کے لیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے جو تاجر حضرات ہیں، ان سے ہماری توقعات بحیثیت قوم اور بحیثیت مسلمان زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ چیزوں کی سپلائی اور ڈیمانڈ جو ہے وہ بھی زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ ہمیں گورنمنٹ جو ہے وہ ایکسپیکٹ کرتی ہے کہ ہم لوگوں کی فیسیلیٹیشن کے لیے جتنا اپنا رول پازیٹیو پلے کر سکیں، وہ انڈیویجول طور پہ بھی اور بحیثیت ادارہ بھی وہ پلے کریں۔ لیکن انفارچونیٹ ایلیمنٹ یہ ہے کہ ایک اسلامی ملک میں جو حشر رمضان المبارک میں ہوتا ہے، قیمتوں کا خاص طور پہ، ہمیں تو گورنمنٹ نے آتھرائز کیا ہوا ہے لاز کے تحت کہ ہم نے روٹین میں بھی چیکنگ کرنی ہوتی ہے، تاکہ مارکیٹ جو ہے، آئیڈیل سچویشن تو کسی بھی معاشرے میں یہ ہوتی ہے کہ جو قوانین ہیں ان کی پاسداری عوام خود کرے۔ اور اسی وجہ سے باہر کے ممالک میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پہ اتنی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی ہر چیز پہ، کیونکہ لوگوں میں کمپیریٹیولی شعور زیادہ ہے، احساس ذمہ داری زیادہ ہے اور قانون کی پاسداری زیادہ ہے۔ اور اس سے بھی اور اخلاقی جو قدریں ہیں وہ شاید وہاں پہ زیادہ بہتر ہیں، کہ وہاں پہ کوئی بھی بندہ جو ہے نا وہ نان مسلم اس کاؤنٹر پہ نہیں جاتا، لیکن ایک سٹور ہے وہاں پہ ایک چیز 5 روپے کی مل رہی ہے، دوسری 3 روپے کی مل رہی ہے، تو ہر بندے کی خواہش ہوگی کہ مجھے بھی 3 روپے کی ملے۔ لیکن اس کاؤنٹر پہ میں نے خود دیکھا ہے کہ لوگ نہیں جاتے جو نان مسلمز ہیں، کہ نہیں یہ مسلمانوں کے لیے انہوں نے کنسیشن لگائی۔ ہمارے ہاں یہ کوئی باعث فخر یا کوئی آسان کام ہمارے لیے بھی نہیں ہے کہ ہم دن رات جو ہے وہ اپنے سارے آفیسرس کو باقی کاموں سے نکال کے آپ کے پیچھے لگا دیں، آپ آگے آگے ہوں ہم پیچھے پیچھے ہوں۔ یار یہ تو کوئی مطلب نہ کوئی سمجھداری کی بات نہیں ہے، اور وہ بھی اس مہینے میں، کہ جب ہمارے سے توقع کی جائے کہ ہم بڑھ چڑھ کر اپنے لیے ایک، اور ویسے بھی آپ کو پتہ ہے نا جی کہ اس مہینے میں جو زکوٰۃ ہے وہ کٹتی ہے، اور ہماری اس کے ساتھ جو گارنٹی ہے وہ یہ ہے کہ ایک نیکی کے بدلے جو روٹین میں ہوتی ہے اس ماہ مبارک میں، اس کو آپ ملٹی پلائی کریں تو وہ زیادہ ملتی ہے۔ تو آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ چلیں ہم اپنے ضلع سے تو یہ شروع کر سکتے ہیں کہ جی ہم بہاولپور ڈسٹرکٹ میں تاجران جو ہیں وہ اس مہینے پرائسز کنٹرول ریٹ پہ کیا بلکہ اس سے بھی کم بیچیں گے۔ لیکن یقین کریں بڑا اتنی تکلیف ہوتی ہے، یہ ہمیں بھی لوگ ٹیگ کر رہے ہوتے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ جی آپ لوگ سوئے ہوئے ہیں، یا آپ لوگوں کی ملی بھگت سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے، کیونکہ وہ ہمارے منہ پہ بھی کالک سارا دن ملی جا رہی ہوتی ہے، اور ہم جسٹیفائی اس کو کرنا چاہیں تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے پاس تو 15,000 کام ہے، اور جرمانے کرنے سے یا ایف آئی آرز دینے سے اگر یہ پرائسز نیچے آتی ہوتی ہیں تو میں اس ضلع میں ڈیلی 1000 ایف آئی آر بھی دے سکتا ہوں۔ لیکن جب تک آپ کو آپ کی کمیونٹی کو احساس اور خدا کا خوف نہیں ہوگا تب تک تو وہ ہم جو جرمانہ کر کے آتے ہیں یہ ہمیں بھی پتہ ہے، پیچھے وہی دکاندار جو ہے وہ اس سے زیادہ قیمت لگا کے اپنے پیسے پورے کر لیتا ہے۔ تو آپ کو تکلیف دینے کا مقصد خرم صاحب، حاجی صاحب، آپ کو یہ تھا کہ اس مہینے میں آپ کلیکٹیولی، یار آپ ہی کے شہر کے لوگ ہیں، دیکھیں ہم تو آج یہاں پہ ہیں کل نہیں ہوں گے، ایک لیٹر کی مار ہیں، لیکن آپ لوگوں نے یہیں پہ رہنا ہے، آپ ہی کے شہردار ہیں، آپ ہی کے عزیز ہیں، آپ ہی کے رشتہ دار ہیں، تو کچھ مہربانی آپ بھی کریں تاکہ ہمیں یہ نوبت نہ ہے۔ ہمارے لیے یہ کون سا کوئی فخر کی بات ہے کہ ہم جی ڈیلی فگرز وہاں پہ دکھائیں، جی آج ہم نے اس ضلع میں 5 لاکھ جرمانہ کر دیا، 40 بندے ہم نے گرفتار کر دیے۔ تو آج آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک دفعہ آپ سے گزارش کریں کہ آپ اپنی اخلاقی ذمہ داری ہم سے زیادہ بڑھ چڑھ کر نبھائیں۔ دیکھیں ہم دنیاوی لحاظ سے نا بڑا کچھ کرتے ہیں اپنے نمبر بنانے کے لیے، اپنی پاپولیرٹی کے لیے،
تصویریں بنانے کے لیے، سیلفیاں بنانے کے لیے، لوگوں کو یہ دکھانے کے لیے کہ میرے فلاں افسر کے ساتھ تعلقات ہیں، فلاں سیاستدان کے ساتھ تعلقات ہیں، کچھ اللہ کے لیے بھی کر لیں۔ ہمارے اوپر قانونی اور ایک ذمہ داری ہماری جاب کی لحاظ سے تو ہے کہ ہم نے یہاں پہ فری ہینڈ نہیں دے سکتے۔ اگر آپ کو وہ زبان سمجھ آتی ہے تو میں تو اپنے سارے دفتر بند کر کے سارے جہان کے افسر آپ کے پیچھے لگا دیتا ہوں، لیکن وہ حل نہیں ہے۔ لیکن ایک ریٹ ہم آپ سے بیٹھ کے یہاں پہ طے کرتے ہیں۔ ہم جب طے کرتے ہیں تو ہم اس میں آپ کی پرچیزنگ کاسٹ بھی دیکھتے ہیں، آپ کی ٹرانسپورٹیشن بھی دیکھتے ہیں، اس میں آپ کو پروفٹ کا مارجن بھی دیتے ہیں، لیکن اس لسٹ پہ پھر بھی کوئی نہیں عمل ہوتا، تو پھر وہ اریٹیشن ہمیں بھی ہوتی ہے کہ یار اس کا مطلب ہے کہ ہمارے ساتھ بیٹھ کے چیزیں سیٹل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر ایسے ہی ہم ایک کاغذی کارروائی کرتے ہیں۔ ہم وہ پرائس لسٹ جو ہے وہ ڈیلی سرکولیٹ کرتے ہیں، اپنے سوشل میڈیا ہینڈلز پہ بھی شیئر کرتے ہیں، لوگ آگے سے ہمیں گالیاں نکالتے ہیں کہ اس پہ عمل تو کبھی ہوا نہیں۔ آپ کے اس ضلع میں کتنی دکانیں ہیں؟ اب میرے پاس اتنے افسر نہیں ہیں کہ میں ہر دکان کے اوپر ایک بندہ بٹھا دوں، یا میں آپ کی ہر دکان والے کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دوں 2 رات 3 رات کے لیے، وہ بھی قانون ہمیں اجازت دیتا ہے۔ لیکن ہم جب خود یہ اس اذیت سے، یہ تکلیف سے نہیں گزرنا چاہتے تو ہم آپ کو کیوں گزاریں؟ ہمیں تو آپ یہ جو آج آپ کو ہم نے تکلیف دی، آپ تو ہمیں آ کے کہتے ہیں کہ جی رمضان آ رہا ہے، بتائیں ہم نے اس شہر کے لیے اپنے ثواب کے لیے کتنی قیمتیں کم کرنی ہیں، اور ہم پیرا دیں گے۔ سنبھالیں، آپ صفائی کا خیال رکھیں، آپ رمضان پیکج میں پھنسے ہوئے ہیں۔ یقین کریں کہ جب سے یہ رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے نا، نہیں ہماری 3 4 گھنٹے سے زیادہ نیند نہیں ہوتی۔ یہ فاروق صاحب بیٹھے ہیں آپ کے ضلع میں، ہم نے کو 2,56,000 بندے کو راشن تقسیم کرنا ہے۔ ہمارے لیے یہ ایک اتنی بڑی اسائنمنٹ ہے کہ گھر گھر جا کے ہم نے ڈسٹریبیوشن کرنی ہے، لیکن جب ہم بھی فیلڈ میں جاتے ہیں تو ہمیں بھی ادراک ہوتا ہے کہ اس سے بھی زیادہ اگر ہوتا تو ہم وہ بھی دے دیتے۔ یار لوگوں کے جینون مسائل ہیں بہت زیادہ بیچاروں کے، ہمیں بھی خدا کی ذات جانتی ہے بڑا ترس آتا ہے وہاں پہ۔ لوگ ہماری بھی مائیں بہنیں ہیں، یہی شہر کے لوگ، بوڑھی خواتین ہیں، وہ کارڈ لے کے بیچاری پھر رہی ہوتی، تو ہمیں خود سے یہ ادراک اور احساس ہوتا ہے کہ کاش ہمارے پاس اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے تو ہم ہر ایک گھر میں دیتے۔ آپ ہمیں ایک باقی ان چیزوں سے سپیئر کریں گے تو ہم وہ والا فریضہ ذرا احسن طریقے سے انجام دے پائیں گے۔ اب میرے اے سیز ہیں، وہ ایک سائڈ پہ راشن تقسیم کر رہے ہیں، دوسری سائڈ پہ وہ صبح منڈیوں میں جا کے بولی مانیٹر کر رہے ہیں، پھر وہ فیلڈ میں پرائس چیکنگ بھی کر رہے ہیں، ساتھ میں لینڈ ریونیو کی ریکوریز بھی کر رہے ہیں۔ تو ہمارے اوپر تو آپ کا یہ احسان ہوگا آج کے دن تک کہ آپ خود سے آگے بڑھ کے اس کار خیر میں حصہ ڈالیں۔ یار آپ کی بھی تو کچھ ذمہ داری ہیں۔ دیکھیں ہمیں بحیثیت قوم اس نیریٹو سے ہی نکلنا پڑے گا کہ یہ سارے کام سرکار نہیں کرنے۔ سرکار کے پاس کتنے ایک وسائل اور کتنے ایک ملازمین ہیں، اور کتنے ایک جینون کام کرنے والے ملازمین ہیں۔ میں کوئی 100% تو کسی کی گارنٹی نہیں دے سکتا کہ وہ جو تنخواہ لے رہا ہے اس کے مقابلے میں وہ دن رات بھی یہ کر رہا ہے، لیکن میں اپنی ذات تک تو یہ آپ کے سامنے کہہ سکتا ہوں کہ مجھے 13 مہینے ہو گئے یار، میں تو 1 یا 2 چھٹیاں کی ہیں، اور 3 3 4 4 گھنٹے کی نیند کے ساتھ اپنی صحت خراب کر کے بھی دن رات کوشش کر رہا ہوں کہ جتنی بہتری کر سکیں کریں۔ لیکن آپ کی 40 50 لاکھ کی آبادی ہے، کچھ مطلب 1% بھی 40 50 لاکھ آدمی حصہ ڈالتا تو آپ یہ ضلع بہت بہتر ہو چکا۔ ہمیں لوگ ٹیگ کرتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی گلی کی صفائی، یہ دیکھیں آپ کی صاف ستھرا پنجاب مہم۔ یار مجھے تو خوشی ہوتی کہ ہماری قوم اتنے میچور ہو چکی ہے کہ وہ خود سے صاف کر کے ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری تھی، ہم نے ابتدا کر دی، اب باقیوں کو بھی کنونس کریں۔ لیکن گلی میں کوڑا پھینک کے ہمیں ٹیگ کرنا وہ تو کوئی بادری نہیں ہے۔ اگر سارے وسائل اس سے ڈبل لگیں گے، اور جو وسائل یوز کر رہے ہیں وہ آپ ہی کے ٹیکس کے پیسوں سے لگ رہے ہیں۔ دیکھیں اتنا مطلب نا انفارچونیٹ نیریٹو ہے کہ ہم سرکار کو کام الجھا کے خوش ہوتے ہیں کہ اب کر کے دکھائیں۔ اچھا ادراک یہ نہیں ہے کہ یہ کون سا کوئی اپنی زمینیں بیچ کے کر رہے ہیں، یہ بھی ہمارے ہی ٹیکس کے پیسوں سے کر رہے ہیں۔ ہم نے خرم صاحب آپ سے تکلیف کی، آپ نے ہمارا ساتھ دیا
کہ یار ہر شاپ والا کم از کم ایک ڈسٹ بن تو اپنی رکھ لینا. ڈیلی کا لاکھوں کا بزنس ہوتا ہے. بندہ ناشکری کرنے پہ آ جائے تو پھر تو ڈیلی کی کروڑ کی سیل بھی کم ہے. کہ ڈسٹ بن اپنی رکھ لیں، وہ کم از کم اپنی شاپ کا جو کوڑا باہر پھینکتے ہیں وہ ڈسٹ بن میں رکھیں. ہمارا سٹاف آئے گا، وہ ڈسٹ بن اٹھائے گا، ان کا ٹائم بھی بچے گا، ان کی ایفیشنسی بھی امپروو ہوگی. وہی ٹائم وہ کہیں اور لگائیں گے. آپ نے مہربانی کی، وہ کیمپین اب کامیاب کچھ حد تک ہو گئی. لیکن آپ کے ساتھ یہ 2-3 مہینے پہلے میٹنگ ہوئی تھی، اس کے بعد وہ سرکلر روڈ سے آگے ہم بڑھ ہی نہیں سکے. یہ میرا بھائی معاشرتی ذمہ داریاں جو ہے نا، وہ معاشرے کو ہی ادا کرنا پڑتی. سرکار سے ہر چیز کی توقع کرنا، سرکار آپ ہی کے ٹیکس کے پیسوں سے چل رہی ہے، اور سرکار کو کمزور کرنے کا مطلب ہے کہ ہم ملک کو کمزور کر رہے ہیں. کمیونٹی کے مسائل کو حل کرنے کے لیے کبھی پیچھے ہٹے ہیں، اور یہ کوئی خوشامد پر جواب نہیں ہے. یہ آن ریکارڈ بات ہے. ایک کوئی بھی ایونٹ ہے محرم کا تھا، اس کے بعد ربیع الاول، اس کے بعد الیکشن، اور باقی تمام معاملات میں آپ کی ہمیشہ کنسرن جو ہے وہ باقی وہ ہوتا ہے جو ڈپٹی کمشنر کا ہونا چاہیے. رہی بات یہ کہ بنیادی طور پر تو یہ ہماری ہی ذمہ داری ہے، اور یہ آپ اپنی ذمہ داری تو کر رہے ہیں، لیکن اصل میں یہ واقعی ہمارے لیے شرمندگی کی بات ہے کہ ہم ڈپٹی کمشنر آفس کی میٹنگ روم میں اس بات کو ڈسکس کر رہے ہیں ایک مسلم معاشرے میں، اور ہم یہ کلیئر کرتے ہیں کہ پاکستان وہ واحد، ہم نے مدینہ کو بھی پیچھے چھوڑ دیا. ہم کہتے ہیں کہ واحد ملک ہے اسلام کے نام کا بنا ہے، اور بدقسمتی سے ہمیں اسلام کے جو لفظی معنی شاید وہ بھی بدقسمتی سے معلوم نہیں ہے. سر میں زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن آپ کو میں یہ میک شیور کرتا ہوں انشاءاللہ کہ اس رمضان میں آپ وہ ایک بھی سفارش نہیں آئے گی کہ کسی بندے نے غلط ریٹ پر چیز بیچی، آپ نے اس کے بزنس کو سیل کیا، آپ نے اس کے بزنس کو فائن کیا. قطعی طور پر ایک بھی سفارش کاجران کی طرف سے آپ کو نہیں آئے گی. یہ ہمارا پہلا حصہ ہے. دوسرا حصہ یہ ہے کہ انشاءاللہ سبزی منڈی میں ہمارے کافی مکان ہے، وہاں پر جو ہے چیک اینڈ بیلنس کا بہت زیادہ پروگرام ہے، اور میں اس کے لیے ذمہ دار آپ لوگوں کو نہیں ٹھہرا سکتا، کیونکہ وہ کام ہمارا ہے. تو اسے ہم نے حلال روزگار کے کام کرتے ہیں تو اس کو حلال طریقے سے کرنا بھی ہماری ہی ذمہ داری ہے. لیکن وہاں پر فقدان ہے چیک اینڈ بیلنس کا. میں سمجھتا ہوں کہ ایک ہمارا کاؤنٹر وہاں ضرور قائم ہونا چاہیے، جو روزانہ کی بنیادوں پر لوگوں آپ کے وہاں جو افسران ہیں وہاں پر بھی تبدیل ہوتے رہے. روزانہ ایک ہی آدمی کو نہیں، جو آپ کو اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ روزانہ سبزی منڈی کم از کم 1 گھنٹہ، اور اگر وہاں کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہے تو میں اس کو اپنے ہاتھ سے روکنے کی کوشش کروں گا، اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کروں گا. اگر مجھے ضرورت ہوگی تو میں آپ کو تکلیف دوں گا، اور یہ بھی انشاءاللہ 29 روزے ہو یا 30 ہوں، میں انشاءاللہ اس کے اوپر پیدا کروں گا. گلا منڈی کے ہمارے لوگ بہت ذمہ دار ہیں، لیکن وہاں پر بھی میں سمجھتا ہوں کہ اس بات کی بھی ضرورت ہے کہ وہاں پر بھی ہمارا ایک فیئر ایک ایسا معاملہ قائم ہو جائے. کم از کم رمضان میں ہوتا ہے، مجھے اندازہ ہے کہ سرکار کے پاس اتنے لوگ نہیں ہے، لیکن ہم جو ایک جگہ سے بھاگتے پھریں گے نا، ایک کریانے والے کو، ایک ریٹیلر کو پکڑنا آسان ہے، اسے جرمانہ کرنا آسان ہے، لیکن اس میں وہ بل نکال کے دکھاتے ہیں، دیکھیں جی میں اتنے کھائیں. ایک سبزی والے کہتے ہیں جی آج کا ٹھیلے پر 100 روپے درجن بیچنے کے لیے مجھے منڈی سے 120 مل رہا ہے. منڈی والے لے رہے ہیں، اس کو چیک کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے. سر آپ مجھ سے بہت بہتر سمجھتے ہیں، آپ نے بہت بڑی جگہوں پر خدمات سر انجام دی ہیں. میں سمجھتا ہوں اگر تھوڑا سا یہ جو ہماری پائپ لائن آنے والی ہے، اگر ہم اس پر کنٹرول کر لیں، اس کو چیک اینڈ بیلنس کر لیں، تو ہمیں 50,000 دکانوں کو چیک کرنا پڑے گا، ایک گلا منڈی اور ایک سبزی منڈی. میں سمجھتا ہوں آپ کا کام بہت مختصر ہو جائے گا اور بہت آسان ہو جائے گا. اس کے لیے ہماری ہر طرح کی تعاون، فزیکلی مورلی ہر طرح کا تعاون ہمارا آپ کو انشاءاللہ رمضان میں تو رمضان کے بعد میں حاصل ہوگا. آپ کی کال ہو یا نہ ہو، انشاءاللہ آپ ان دونوں جگہوں پر ایک نیچرل اسٹریٹجی سے ایک وقت ان لوگوں سے جو وہاں ہوں، ان کی ڈیوٹیز آپ 1-2 دن بعد 3 دن بعد بدلے رکھتے رہے گا، کیونکہ پھر وہی پرابلم ہے ہمارے معاشرے کا کہ ہم فوراً جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ بنا لیتے ہیں. تو ان دونوں جگہوں کو اگر حل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں بہت سارے حالات کے لیے پرائس ہو رہا ہے نا. رہی بات سر وہ تب سے ہی وہ نظر آئے گا. آپ جس طرح حکم کرے تھے کہ اگر آپ کہتے ہیں یہاں پر شادی ہوگی تو وہاں اس کے لیے ابھی بھی والے آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، کافی لوگ ہیں.
उनको भी तकलीफ दी और कल मैं जो सब्जी मंडी के हमारे ज़िम्मेदार है उनको भी मैं लाऊंगा। सर एक बार फिर इनको देखने को आपसे छोटी सी वो आप मीटिंग मेरे पास आप मीटिंग सर मीटिंग से बात हुई है कि आप थोड़ा सा उनको तो मतलब अल्लाह माफ़ करे, नवाब सर सादिक जो थे वो पूरी इस डिवीज़न के एक एक इंच के मालिक थे। तो जाते हुए तो कोई नहीं ना साथ ले गए। हम तबलीग और तरवीज और ये तो करते ही रहते हैं दूसरों को बावर कराने के लिए कि जी इसका भी माल मेरे पास आ जाए। लेकिन यार ये मैं कहता हूँ कि ये शिरक है कि हम सारे माल के पुजारी बने हुए हैं। और ये मेरे सरकारी भी जितने अफीसात हैं मेजॉरिटी को ये लत लगी हुई है। मुझे पता है कि उनका एक दिन अगर खाली जाए तो उनको रात को नींद नहीं आती, पोड्रियों की तरह के आज मैं मुफ्त में नौकरी करके आ गया। और यही हाल हमारे दुकानदारों का भी है कि अगर आज देखें, जब आप माशरे की अकदार ख़राब करते हैं ना, अगर आप भी एक दुकानदार, करियाने के दुकानदार, आप किसी की जेब काट रहे हैं ना, तो माशरे तो होते हैं ना, इंटरडिपेंडेंट होते हैं। एक चीज़ आप दे रहे हैं, दूसरी चीज़ तो आपने किसी से लेनी है ना। वो जो आपने मेरी जेब से निकाला है वो आपकी जेब से अगला निकाल लेगा, उसकी जेब से दर्जी निकाल लेगा, दर्जी की जेब से डॉक्टर निकाल लेगा। जब सारे ही इस डगर पे चलेंगे जो हम चल पड़े, तो सुकून तो फिर किसी को भी नहीं है। तो ये तो हम गलत फहमी में है कि आज मैंने दिहाड़ी लगा ली है तो मेरी दिहाड़ी जो है वो मेरे पास ही रहेगी, मेरे से कोई और नहीं ले जाएगा। तो इसमें मेरी गुजारिश ही होगी, चूँकि अब हमने अपने मजिस्ट्रेट्स को तो आज से एक्टिव कर दिया है, लेकिन जब तक आपका तामुन बहैसियत मुआशरा नहीं होगा तब तक मुआशरे में सुकून नहीं आएगा मेरे भाई। अगर आप ये चाहते हैं कि आप ये जो दुकानदार हैं, जो गल्ला मंडी में हम छापे मारे हैं, आपके स्टॉक उठा के वहाँ पे बेचना शुरू कर दें, वो भी हल परमानेंट नहीं है। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वी विल हैव टू गो फॉर इट, क्योंकि मैं तो सिर्फ आपका तो डिप्टी कमिश्नर नहीं हूँ, मैं तो इस ज़िले के हर बंदे को जवाब दूँ। और इसी चीज़ की मुझे सरकार तनख्वाह देती है, वरना यहाँ पे हर तहसील में वो डीसी लगा दें। तो मुझे बारे में है तो तब भी मैं बैठा हुआ हूँ कि मेरी नींद पूरी हो या ना हो, मैं छुट्टियों पे अपने बच्चों के साथ जाऊँ या ना जाऊँ, लेकिन मैंने तो जिस चीज़ की तनख्वाह लेनी है वो ये ज़िम्मेदारी है। मेरे नहीं बारे तो मैं साइड पे हो जाऊँ। तो आपके भी बारे में नहीं है तो आप दुकानें बंद कर दें। और 1 महीने के लिए यार आप कम से कम ये तो हम इज़्ज़त से गुज़ार सकें, ताकि देखें दूर क्यों जाते हैं, आप ही के मुआशरे में नहीं रहते, हमारे शहर में भी हिंदू भी हैं, क्रिश्चियंस भी हैं। तो बंदे को कुछ तो थोड़ा सा लिहाज होना चाहिए कि वो हमें क्या कोट करेंगे और अब इस्लाम की तरफ वो क्या माइल होंगे जब हमारे ही किरदार ही है। हाजी साहब, ਤੁਹਾਨੂੰ भी मेरे खुतबे का कोई असर हो रहा है या सुन ही रहे हो? जनाब, जो रेट फिक्स हुआ है उससे भी रेट अब कम है। वो तो हो गया मार्केट हमारे की, अलग रेट वो तो हो गया जी मार्केट। ये है पॉलिटिकल। नहीं, वो कम हो गए हैं मार्केट फोर्सेस की वजह से ही, आपने कोई रमज़ान पैकेज अनाउंस किया? नहीं, रमजान की वजह से भी काफी लोग इफ्तार नहीं करते। कुछ बंदे हमें भी बता दें जो तावन कर रहे हैं, हमें भी पता होगा लोग। उसमें फर्क हमने गवर्नमेंट ने जो राशन उठाया है वो आपकी बात बिल्कुल बजा है। जो हमने राशन उठाया है, हमने को अपने घरों में तो नहीं लेके जाना, हमने भी लोगों के लिए उठाया। तो आप भी लोगों के लिए कुछ मज़ीद मेहरबानी कर देंगे तो ज़्यादा बेहतर नहीं हो जाएगा? आप अगर मार्केट फोर्सेस पे जाएंगे, हम मार्केट, मैं तो आपको इस माह मुबारक की वजह से बुलाया है आपको। अगर हम मार्केट फोर्सेस पे जाएंगे तो फिर तो बात फिर वहीं आएगी कि फिर हम मार्केट में कूद पड़ेंगे। देन वी विल इंटरफेयर इनटू द मैकेनिक्स ऑफ द मार्केट। असल प्रॉब्लम है सब्जी वाला मंडी का। हाजी साहब, ਤੁਸੀਂ अपनी गल तो कर लो। लोग कौन सा आलू खा के सोते हैं, वो साथ में चावल भी तो खाते हैं ना। हमारा अलमिया यही है ना। यार मुझे तो ये खुशी होगी कि जब आप आएंगे और आप कहेंगे जी ये हमारा फैसला है, हमने बाकी भी सारों से बात कर ली है, आपको तकलीफ़ कहीं नहीं आएगी, हम आपके साथ हैं, हम भी मार्केट में निकला करेंगे। हम 24 घंटों में से आधा घंटा घंटा जो है ना वो मार्केट में दिया करेंगे, जो लोग हमसे कमिट करके गए हैं हम भी पैरा देंगे आपके साथ।
یہ تو ہوئی کوئی بات کرنے والی. इंशाल्लाह हम फुल ताउन करेंगे. نہیں साथ دفتر चल بہ کے تعاون نال فائدہ نہیں ہونا. नहीं सर साथ चल लेंगे कल आप ایم پی او کے تحت بھی 3 مہینے بھی اندر پھینکنے کے لیے مجاز ہوں. 2 3 ایف آئی آرز دیں گے. اس کے باوجود اگر نہیں ہٹیں گے تو 3 مہینے کے لیے پھر. کیونکہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اس ناسور کا خاتمہ نہ کیا جائے. اگر لاتوں کے بعد وہ بات نہیں بن رہی اور پھر ہمیں دوسرے طریقے اپنانے پڑتے ہیں تو پھر تو ہم آپ کو اسی وجہ سے آج بلا کے تلقین اور ترغیب دے رہے ہیں کہ کچھ آپ اگزامپل سیٹ کریں. ہمارے لیے تو اس سے باعث فخر بات ہی کوئی نہیں کہ سارے ہماری مثال دیں کہ بھاولپور ایڈمنسٹریشن نے اور بھاولپور کے شہریوں نے اپنے ضلع کے لیے ایک ایسا اقدام کا آغاز کر دیا اور یار رمضان کے لیے کر رہے ہیں. جو ڈیمانڈ والی جو بات آپ نے کی ہے نا, یہ چلے آپ کی میٹنگ میں ہو گیا. پرسوں رات کو میں نے خربوزہ اینڈ یوزر نے 100 روپے کی وہ لیا ایک عام دکان سے ریڈی سے, اور کل وہی خربوزہ رات کو 150 کا. 50 روپے کا ایک دن میں فرق. میں اپنی بات کر رہا ہوں, 50 روپے کا ایک دن میں. اس نے مجھے الفاظ استعمال کیے ملک چوک پر بیٹھے ہوئے فوڈ والے نے. اس نے کہا جی میں نے کہا یار کل اتنے کا اپنے کا رمضان آ گیا جی. آپ اللہ کے اس نے یہی کہا کہ رمضان نہیں آ گیا. مطلب یہ تو ظلم ہے. اس ظلم کی ہم نہ تو کچھ نہیں کر سکتے اور نہ اس ظلم کو ہم سہارا دے سکتے. میرا خیال ہے کہ آپ جس طرح ذمہ دار لوگ ہیں, آپ جیسے لوگوں کو, ہم جیسے لوگوں کو آگے بڑھ کر خود یہ ہاتھ بھی تو ہمارے ہیں نا, جو ہمارے ساتھی ہیں تاجران ہیں, ہمیں ان کو پابند کرنا پڑے گا اس بات کا کہ وہ ایسا نہیں کر سکتے. باقی لوگ سب یہ چاہے وہ پولٹری والے ہیں چاہے سبزی والے ہیں, سب بھاری انویسٹمنٹ کر رکھی ہے. چیک کریں سب سے زیادہ لوٹ مار میں ان لوگوں کا ہاتھ ہے. نمبر 1, نہ کرایہ نہ بجلی نہ کچھ, بس چھوٹے سے عملے کو کچھ خرچہ دیا. سڑکوں پہ قبضہ, ٹریفک کے لیے بھی ہم پریشان. اور آپ چیک کریں تو شہری زیادہ ان کے ہاتھوں سے لوٹتا ہے, کیونکہ دکانوں پہ تو شاد و نادری جاتے ہیں. یہاں سے چلتے ہوئے جو آپ کو نزدیک ریڑھی نظر آتی ہے, یہی ریڑھی والے جو ہیں یہ بہت بڑا مافیا بن چکا ہے. مطلب ایسا نوٹس میں آیا ہے کہ ایک بندے کی 3 4 ہزار ریڑیاں ہیں. ایسے ہی ہے. اور وہ منڈی سے کٹھا مال اٹھا کے یا 100 کارڈ غریب بنا کے ان کو دہاڑی پہ کمیشن پہ رکھتا ہے. اسی کی ریڑھی ہے, اسی کا مال ہے, اور وہ لوگ ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یار یہ بیچارہ غریب دہاڑی دار ہے, حالانکہ وہ پیچھے کوئی کسی اور کا مال ہے. آج سے 3 4 دن پہلے نا فیس بک کے اوپر وسیم صاحب نے ایک پوسٹ کی تھی. ایک بزرگ آدمی, ان کی ریڑھی کا سامان جو ہے وہ شفٹ کیا جا رہا ہے, اور سارے جہان نے جناب نوئڈا ایڈمنسٹریشن کو لان تان کی جی یہ ظالم لوگ یہ بڑی دکانوں پہ کرتے نہیں ہیں. اب المیہ یہ ہے کہ جہاں پہ کرتے ہیں پھر بھی ہمیں جواب دینا پڑتا ہے. اور آپ کو ادراک ہوگا کہ اس بندے کی 4 ریڑیاں تھیں. سر ابھی آپ لیکن نا ہم نے اپنی موریلٹی جو ہے اس کو بھی تو کمپیریٹیو رکھا ہوا ہے کہ جو چیز مجھے سوٹ کرتی ہے وہ ٹھیک ہے, جو مجھے سوٹ نہیں کرتی ہے اس میں جی یہ کر رہے ہیں. تو میں نے تو آپ سے گزارش کی نا کہ جی ہمیں, اب لوگ اس پہ بھی کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم ہی کریں. میں لوگوں کو ویسے شروع سے یہی گزارش کرتا ہوں کہ دیکھیں کچھ ذمہ داری نا شہریوں کی بھی ہے. بھائی آپ کم از کم ریڈی والے سے یہ تو پوچھ سکتے ہیں کہ بھائی مجھے پرائس لسٹ دکھاؤ گے تو میں خریدوں گا. وہ آپ کو نہیں دکھاتا تو آپ اس کا بائک آؤٹ کر دیں. لیکن لوگ کہتے ہیں نہیں وہ پرائس لسٹ رکھوانا تو آپ کی ذمہ داری ہے. میں کہتا ہوں یار ہماری ذمہ داری ہے, لیکن ہماری ذمہ داری میں 60,000 ریڈی نہیں ہے. جو ہم جب چیک کرتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہے, نکال کے رکھ لیتے ہیں, جیسے ہم واپس آتے ہیں وہ پھر نیچے پھینک دیتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن جو بائر ہے یا جو کنزیومر ہے کچھ ذمہ داری اس کی بھی ہے کہ آپ ایک ہفتہ کسی کا بین کر کے تو دیکھیں, تو لگ پتہ جائے گا کہ جناب میرے پاس تو آ کو نہیں رہا چونکہ میں بے ایمان ڈکلیئر ہو چکا ہوں. میں چھوٹی سی بات کروں گا. میں نے کچھ سروے کیا, میں اسی کے اوپر مارکیٹ کو دیکھوں, مختلف جگہ سے میں پرچیزنگ کروں. اگر میں خرید کرتا ہوں میلے والی گلی کے ایک پوائنٹ سے جہاں پر 10 12 ویجیٹیبل شاپس ہیں, وہاں پر ان کا ایکا ہے کہ انہوں نے آج ریٹ طے کر دیا کہ یار آج ہم لوگوں نے یہ 250 روپے کلو پیاز بیچنا ہے اور 200 روپے کلو ٹماٹر بیچنا ہے, اس سے نیچے آنا ہی نہیں. وہاں میں سروے کر کے نکلتا ہوں, میں پہنچتا ہوں جناب پرانی سبزی منڈی.
वहाँ देखता हूँ वहाँ 160 रुपये किलो टमाटर है और 220 रुपये किलो प्याज बिक रहा है। इसी तरीके से अगर मैं बगदाद स्टेशन की तरफ चला जाता हूँ तो वहाँ 180 रुपये किलो टमाटर है वहाँ पर और 250 रुपये किलो प्याज चल रहा है। इसी तरीके से मुख्तलिफ सब्जियों के अंदर जो कंपैरेटिवली जो रेट बनाया जाता है, इसको हम कैसे जस्टिफाई करें? मैं क्या बाइक के ऊपर अपना 200 रुपये का फ्यूज जलाकर एक हफ्ता मैं वहाँ पर बाइक काट करता हूँ, उसके बाद मैं सब्जी मंडी से, ये पुरानी सब्जी मंडी से लाता हूँ वेजिटेबल, तो मैं कहाँ खड़ा हूँ सर? पहली बात तो ये। दूसरा ये जो रेट निकलते हैं सर, जब आता है आलू मंडी के अंदर, जाहिर सी बात है रेट वहाँ से निकलता है। किसी ने उठाना है 10 किलो, किसी ने उठाना है 20 किलो, किसी ने उठाना है 2 पेड़े, उसने आकर अपनी दुकान के ऊपर बेचने हैं। वहाँ पर जो बोली लगती है वो उसी के हिसाब से आकर अपनी शॉप पे बेचेगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा बेईमानी में करेगा, 10-20 रुपये, 15 रुपये, 5 रुपये, 7 रुपये ज़्यादा एक्स्ट्रा चार्ज करके वो बेचेगा। अब चीज़ जब आती है मंडी के अंदर, एक और एक्सरसाइज भी चल रही है, ब्लाइंड शायद आपके इलम में हो, मार्केट के बैठे हुए हैं यहाँ पर, इनके भी इलम में हो। व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं मुल्तान के, लोधरा के, जलालपुर पीर वाला, आपकी अहमदपुर सब्जी मंडी के। अब देखते वो यहाँ के उन ग्रुप्स के अंदर बात चल रही होती कि आज आलू का रेट मुल्तान में क्या है, लोधरा में क्या रेट है। यहाँ गाड़ियाँ आके खड़ी हुई, देखा कि अगर लोधरा के अंदर रेट ज़्यादा है तो यहाँ से फ़ौरन गाड़ियाँ निकाली और जस्ट बाइक वहाँ पर डाल, या फिर लैप्स हुआ चीज़ों का, या फिर रेट बढ़ गया। इसके ऊपर सर कैसे? देखिए, वैसा हम इस पे करते जाए ना, जी जी दुनिया में बाकी हर मर्ज़ का जो है ना वो हॉस्पिटल बना हुआ है, बड़े स्पेशलाइज्ड, उस पर रिसर्च भी होती है, लेकिन बेईमानी का हॉस्पिटल आज तक दुनिया में नहीं बना। जब पूरी कौम ही बेईमानी पे चल पड़े ना तो फिर कोई असर होता है जो अब हमारा है। और जब तक कौम ये अपनी बाकी सियासी डिस्कशंस, यार मेरा क्या लेना देना भाई कि कौन बन रहा है बड़े ओहदे पे। मेरा और आपका मसला तो है शाम की रोटी और अपने बच्चों की तालीम। आप एक इंडिविजुअल हैं जिसने ये बात की कि आपने ये सर्वे किया, लेकिन आपके मोहल्ले में हज़ारों लोग बाकी भी तो रहते हैं। वो निकले ना बाहर, जैसे ये बता रहे हैं अमान साहब कि जी रेडियो वालों ने गुजरना माहौल किया हुआ है। किसी एक दिन आप भी ज़रा इकट्ठे होकर निकल के रेडियो वालों को ये मैसेज तो दें कि अगर 2 फुट से ज़्यादा आगे आए। देखिए, आप हैं उनके फर्स्ट क्लाइंट और आपके वो ज़्यादा करीब हैं, बजाय कि मैं यहाँ से उठूँ और मैं जाकर रेडियो सेट करवाऊँ। मैं जाता हूँ शाही बाज़ार में, ये बैठे हैं खुरम साहब, डेली इनको भेजता हूँ कॉरपोरेशन वालों को। बहुत हद तक कंट्रोल किया है कि, लेकिन उसमें हमें 1.5-2 महीने डेली भेजना पड़ा, फिर जाके। लेकिन अभी भी इस ताड़ में है कि कल ये नहीं आएंगे तो फिर हम बाहर रख लेंगे। सही है। लेकिन मेरा भाई जिस शहर में, जैसे वो बता रहे हैं कि लोग इस वजह से खुदकशी कर जाएं कि उनके बच्चों के पास खाने को नहीं है, तो लानत है ऐसे शहर के 40 लाख आबादी पे कि वो एक एक रुपया भी देते तो वो कारोबार कर लेते, है ना। लेकिन ये हमारी एक माशरती बेहिसी है। मैं जब अखबार में ये पढ़ता हूँ तो कसम खुदा की मुझे 2 दिन नींद नहीं आती कि यार ये हालात आ गए हैं कि हमारे आसपास लोग जो हैं वो भूख से मर रहे हैं और अपने बच्चों को ज़ब्ह कर रहे हैं बकरों की तरह, और हम शाम को बैठ के अपने पैसे गिन रहे होते हैं। प्रोफेशनल भिखारी इतना हो गया है कि हकदार मर गए, वो भूखा मर रहा है, तो मैं खुदकुशी तो कर रहा है, गुजारिश वो यही कर रहा हूँ परेशान ना है, कि वो कुछ कलेक्टिव जिम्मेदारियाँ भी तो हमारी हैं। वो जब तक कलेक्टिव जिम्मेदारियों का अदराक और एहसास आप नहीं करेंगे, हम ऐसे ही अकेले अकेले होके मरते रहेंगे और इन मसाइल पे इसी तरह डिस्कशन करते रहेंगे। खुरम साहब, कल का कोई टाइम दें जब आप ताजरान से मेरी मीटिंग करवाएं और इस अज़म के साथ आएँ, आप मुझे बताएं कि हमने ये फैसला कर लिया, हम इसके ऊपर पहरा देंगे, आप हमारे साथ चलें। और मुलाजिम साहब ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ज़रा कुछ है ना, ਤੁਸੀਂ भी मेहरबानी कर दो, बहुत होगा। नहीं, वो इधर उधर नहीं ना देखना। कुछ चीज़ें जो आपको तनख्वाह मिलती है ना, वो आप उस काम के प्रोफेशनल हैं। मैं, यकीन करें, मुझे कोई पता नहीं कि आपकी वहाँ पे बोली कैसे होती है। मैं कोई इल्म गैब का तो मालिक हूँ नहीं, ठीक है। मैं अपनी ये गलती और ये कोताही और ये कमज़ोरी मानता हूँ कि मुझे आपका काम नहीं आता, लेकिन एक काम तो मैनू होंदा है कि अगर चीज़ां नहीं ठीक हो रही हैं तो ਉਹਦੇ वास्ते मेरे को इलाज है।
تو آپ کے ذمہ جو ہے آپ بھی ذرا کوشش کریں اپنے جو وہاں پہ آڑتی ہیں نا جن کو آپ نے جگہ وہاں پہ دی ہوئی ہیں ان کو بٹھا کے ذرا انہیں کہیں کہ 1 مہینہ کچھ تعاون کریں، تو آپ بھی اپنی ذمہ داریاں خدا کے نام پہ کچھ ان سے بات کر کے دیکھیں، ٹھیک ہے نا، جو وہاں پہ پھڑیے اور وہ آپ نے باہر بٹھائے ہوئے ہیں نا، تو ہاں پورا اتنی ایک تو مجھے سمجھ ہے، آپ کی بولی کی مجھے سمجھ نہیں ہے وہ کیسے ہوتی ہے، لیکن باقی چیزوں کا کچھ ادراک مجھے ہے، آپ بھی ذرا ان کو کنونس کریں، تو یہ سارے مل کے کریں گے تو پھر کام ہوگا۔ کر کے جاتے ہیں نا جو ادارے ہیں، اب یہ بیٹھے ہیں مارکیٹ کمیٹی والے، یہ کسی نہ کسی مکینک کے اوپر وہ ریٹ نکالتے ہوں گے، ٹھیک ہے، وہاں پہ اتنے ٹرک آج اگر 4 ٹرک آئے ہیں تو ریٹ اوپر چلا جائے گا، کل اگر 10 آ جائیں گے تو ریٹ نیچے آ جائے گا، یہ وہ مارکیٹ فورسز ہیں۔ پوری دنیا جو ہے نا وہ جو کیپٹلسٹ ورلڈ ہے وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ، ہم نے بھی اکنامکس پڑھی ہے، اس میں پوری دنیا میں یہی ہے کہ وہ ڈیمانڈ اینڈ سپلائی پہ ہی چلتی ہے، لیکن جو دیکھنے والی بات ہے نا کہ وہاں پہ جو میں نے گزارش کی نا وہاں پہ اخلاقی اقدار بہتر ہے، وہاں پہ آرٹیفیشل مہنگائی نہیں کی جاتی، وہاں پہ کمپٹیشن بہت سخت ہے، اور وہاں پہ جو قوم ہے وہ بھی زیادہ اویئر ہے۔ آپ یقین کریں کہ وہاں پہ یہ حالات ہیں کہ اگر کسی ڈبے کے اوپر کوئی ڈسکرپشن دی ہوئی ہے اور اندر اس کے نہیں ہے، اور وہ کسی ایک، اور آپ کو یہ ادراک شاید نہ ہو کہ وہاں پہ جو ملٹی چینز ہیں ان کا جو ٹرن اوور ہے وہ شاید ہمارے ملک کی اکانومی سے بڑا ہے۔ جو نیسلے کمپنی ہے نا جی، اس کا 2017 میں جب پڑھنے گیا تو انہوں نے بتایا کہ ہمارا ٹرن اوور جو ہے وہ $35 ارب ہے، لیکن اگر وہاں پہ 2 نمبری نکل آئے اور وہ پکڑی جائے تو ان کا 35 ارب روپیہ ایک دن میں ڈوب جائے گا، چونکہ پوری قوم اس کا بائیکاٹ کر دے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک کنکارڈیا جہاز تھا جو بہت کم ٹائم میں امریکہ پہنچا دیتا، اس کا ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اس کے بعد وہ کمپنی ڈیفالٹ کر گئی، پورے جہاز ہی گراؤنڈ کر گئی۔ یہ وہ اخلاقی اقدار ہیں جس میں قوم بھی پورا حصہ ڈالتی ہے۔ آپ میرے منہ پہ کالک ملتے رہیں گے، میں آپ کے منہ پہ کالک ملتا رہوں گا، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے نکلے گا کچھ نہیں، جو پچھلے اتنے عرصے سے یہی چل رہا ہے۔ آپ مجھے میری ذمہ داریاں یاد کرواتے رہیں گے، میں آپ کو آپ کی ذمہ داریاں یاد کرواتا رہوں گا، یہ تو جب تک ہم کلیکٹیولی نہیں اس شعور تک پہنچیں گے تب تک کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سر ایک چیز ہو سکتی ہے، یہ جو ہمارے پاس پریکٹس چل رہی ہے نا آن گراؤنڈ منڈی والی، ان کا بندہ وہاں پہ کھڑا ہو کے ایک رات میں میرے سے زیادہ پیسے کما لیتا ہے۔ سر ایک سیزن مجھے یاد ہے کروڑ پکے میں میرا ایک اپنا ہی دوست ہے زمیندار ہے، وہاں اس کا ٹماٹر بک رہا تھا 6 روپے کلو، اور منڈی میں یہاں بک رہا تھا اس وقت 40 روپے کلو، وہ رو رہا ہو کہ یار ہمارا تو ریٹ اس سے اوپر نہیں لگتا، اور یہاں یہ جناب ہم آپ کو تکلیف دینے کا مقصد یہ تھا کہ ایک تو خرم صاحب کل ہم اس کے اوپر کوئی جوائنٹ ایکشن بنائیں، اور ساتھ آپ کو یہ بھی باور کروانا تھا کہ اب جو ہے نا جی ہم نے بھی ٹالریٹ نہیں کرنا۔ وہ آپ کہہ رہے تھے نا سفارش نہیں ہوگی، وہ سفارش تسی کرو ہی کیوں، تو میں مننا ہی کیوں؟ وہ تو غلط فہمی ہے کسی کی کہ سفارش، بھائی میرے لیے تو بڑا کنوینئنٹ ہے کہ یار میں باقی کام کروں یا میں یہ سارا دن کرتا رہوں، تو جب میں نے کر لیا ہے تو پھر چھوڑ ہی دینا ہے، تو پھر فائدہ کیا ہوا؟ پھر سرکار کا پیٹرول بھی ضائع کیا، اپنے افسر کا ٹائم بھی ضائع کیا۔ جزاک اللہ جناب۔ بس سر اس میں 2-3 آئٹم ہی ہیں ویجیٹیبل کے، ان کے اوپر زیادہ فوکس کر لیا جائے تو میرے خیال انشاءاللہ وہ آج ہم نے بھی میٹنگ کی ہے، ان کو بھی پیاز گزارش کی ہے۔ چیزیں خاص کر پالک ہے۔ یار اللہ آپ کو اجر دے، میں تو یہی کہہ سکتا ہوں، لیکن اگر چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی تو پھر ہم باقی چیزوں پہ زیادہ توجہ دیں گے، یہ کرنا تو ہے ہم نے ہر صورت میں۔ جزاک اللہ جناب۔ سر